رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن میں سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے جس سے ہمیں آج بھی اپنی زندگی کے بارے میں بہت خوبصورت سبق ملتا ہے، اور صرف وہ زبان کے اس موزانہ استعمال سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے قصہ ہے، میں نے انگریزی میں ترجمہ رکھا ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ کو، کیونکہ مجھے اردو میں کوئی مناسب ملا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، دین ڈو یو سی واٹ یو ہیو بین ورشپنگ، پھر تم ذرا دیکھتے ہو جو تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے یو اینڈ یور اینشنٹ فور فادرز، تم اور تمہارے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، انڈیڈ دے آر اینیمیز ٹو می، وہ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اس رب العالمین کے۔ اب جو آگے اللہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے اللہ اسے قرآن کے اندر الفاظ میں رکھتا ہے، وہ الفاظ اب قیامت تک کے لیے دیکھیں ہمارے لیے کس طریقے سے ہدایت بنتے ہیں۔ ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہو کریٹڈ می، وہ جس نے مجھے بنایا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیں زور ہے کہ کس پر، کہ وہی اٹ از ہو گائڈز، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور شاید آپ لوگوں نے آیت بڑی سنی بھی ہوگی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے یعنی کہ شفا دیتا ہے۔ اور آگے بات چلتی رہتی ہے، اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ جو مجھے موت دیتا ہے اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا، اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے جس سے ہمیں آج بھی ہدایت مل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے، اور جس طریقے سے قرآن نے اسے لفظوں میں پرویا ہے۔ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس چیز پہ زور ڈال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہتے کہ وہی جس نے مجھے پیدا کیا، بس کہتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیدا کرنے پہ زور نہیں، لیکن فَهُوَ يَهْدِينِ، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینے پر زور ہے، کھانا کھلانے پر زور ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ شفا دینے پر زور ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر موت دینے پر اور پھر دوبارہ زندہ کرنے پر زور نہیں ڈالتے، کہتے ہیں جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے، اس پر زور نہیں۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو آج کے کانٹیکسٹ سے ان زور کا جو قرآن نے زور ڈالا ہے اس کی جو ہے وہ ریلیونس دکھاؤں گا، اور وہ یہ ہے آج کے دور میں کس طرح مناسبت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی شک کرتا ہے آج بھی، اگر میں ایتھیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں یا کسی کے کوئی شک کرتا ہے کہ انسان پیدا کر سکتا ہے، کوئی بھی شک کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز پیدا کرنے والا انسان کر سکتا ہے، کسی بیج کو کوئی شخص یہ شک کر سکتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو بیج کو بڑا سا پودا بنا دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے نہیں، ایتھیسٹ ہوگا کہ قدرت کر دیتی ہے، اور خدا کا ماننے لوگ خدا کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں شک کرتا کہ انسان کے پاس طاقت ہے کہ وہ جو ہے وہ بیج کو پودا بنا دے، یا ماں کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹے سے نطفے کو پورا بچہ بنا دے۔ کوئی انسان نہیں یہ دعویٰ کر سکتا، وہ رکھ سکتا ہے اس چیز نطفے کو ادھر، لیکن اس سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یا کوئی جانور کے انڈے سے آپ انڈا لیں، اس کو توڑیں، اسے کہیں اس سے چوزا بنا دیں، نہیں بنا۔ تو پیدائش میں کوئی شک نہیں کرتا، لیکن ہدایت دینے میں لوگ دوسروں کی طرف جاتے ہیں، کوئی ویسٹرن فلسفی کی طرف جاتا ہے، کوئی ایسٹرن فلسفی کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی کو اپنا رہبر مانتا ہے، کوئی کسی کو اپنا گائیڈ مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یار یہ کیپٹلزم میرا خدا ہے، کوئی کمیونزم، کوئی کسی آئیڈیالوجی کو اٹھا لیتا ہے، اور انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کو، خواہ وہ سود معاشیت میں، علم معاشت میں، وہ جو ہے وہ معیشت میں وہ سود کے طریقوں کو، انسان کے بنائے ہوئے طریقوں کا پیروی کرے، خواہ وہ معاشرت میں شادی بیاہ کے طریقوں میں ہم جنس پرستی اور ان طریقوں کی طرف جائے، یا جس مرضی طریقے یا سیاسی نظام میں انسانوں کی پیروی کرے، وہ انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے کہ وہ انہیں راستہ دکھائے دنیا جینے کا۔ تو ہدایت کے معاملے میں چونکہ لوگوں کو خدا ہم بنا لیتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ زیادہ ضروری تھا کہ زور ڈالا جائے کہ فَهُوَ يَهْدِي، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ دھوکہ نہ کھاؤ اس دنیا کے بڑے جو فلاسفرز ہیں، وہ اپنے فلسفے جھاڑیں، تو اس کے پیچھے دھوکہ نہ کھاؤ، اصل طریقہ وہی جو اللہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد الذی هو یطعمنی، اب کھانے پر زور ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یار مجھے میرا روٹی روزی دینے والا میرا باس ہے، میری کمپنی ہے،
جدھر میں کام کر رہا ہوں. نہیں, یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کو ضرور سیلری دیتا ہے مہینے کے آخر میں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو کسی اور کمپنی سے بھی رزق دے سکتا ہے, کمپنی کے بغیر آپ کو اپنا کاروبار بھی دے سکتا ہے. یہ انسان دھوکہ کھاتا ہے اس دنیا سے کہ نہیں میرا باس ہی ہے, میری کمپنی ہے جو مجھے رزق دے رہی ہے, مجھے کھانا دے رہی ہے, پینا دے رہی ہے, یا یہ فلاں. یعنی کہ کھانا پینا کو آپ دیکھیں کتنا ایک لمبا سائیکل ہے. پہلے کسان ہے, اور کسان بھی خود نہیں اگاتا, اللہ تعالیٰ بیج کو اگاتا ہے. کسان ہے, اس کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے, اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, پیک ہوتا ہے. انسان کہیں بھی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ نہیں یار یہ خدا کا ہے, یہ تو انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں. اسی طریقے سے شفا الذی ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہی شفا دیتا ہے. کیونکہ آج تو انسان آرام سے دھوکہ کھا سکتا ہے, یہ خدا کہاں شفا دیتا ہے, یہ تو دوائی شفا دیتی ہے, یہ تو ڈاکٹر کی ہے جو مہارت ہے, اسپیشلائزیشن ہے, یہ ہمیں شفا دیتی ہے, اور یہ ٹیبلٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں شفا دیتی ہے. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ جو دوائی کے اندر جو بھی کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہے وہ بھی کس نے بنائی, خدا نے بنائی, اور خدا چاہے تو اس سے شفا مل سکتی ہے. لیکن انسان دھوکہ کھاتا ہے, کہتا ہے دوائی خدا, وہ دوائی شفا دیتی ہے. اور اسی طریقے سے والذی یمیتنی وہو یحیین, اس میں زور نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ وہی مجھے موت دے, بس کہا جو مجھے موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کرتا. کوئی شک کر سکتا ہے موت آئے, کوئی کسی کو شک ہے کہ موت آئے تو کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. ہر کسی کو موت آ رہی ہے, دن رات موت آ رہی ہے لوگوں کو, لوگ مر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, کوئی نہیں ٹال سکتا. اور اس طریقے سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کون شک کرتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ لہٰذا جہاں جہاں زور ڈالنا تھا آج بھی ہمیں وہ ہدایت دے رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت یہ قرآن کے اندر زبان کا استعمال ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ میرے بھائی تم دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کے روب میں نہ آؤ, خدا کا ہی طریقہ بتایا ہوا طریقہ اصل ہدایت ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے تمہیں رزق جو دیتا ہے, کھانا پینا دیتا ہے, تو اس میں شک نہ کرو کہ تمہارا باس, تمہاری کمپنی تمہیں جو ہے وہ رزق دے رہی ہے, کھانا پینا دے رہی ہے, یا تمہارا جو بھی تمہیں کھانا پینا دے, جس طرح والدین تمہیں کھلاتے پلاتے, اصل میں ہی کھلاتا پلاتا ہوں, تمہارے والدین نہیں تمہیں کھلاتے پلاتے. اسی طریقے سے جب تم بیمار ہوتی تو یہ ڈاکٹر اور یہ دوائیاں تمہیں شفا نہیں دیتی, اللہ کی اذن سے, اللہ چاہتا ہے تو یہ دوائی تمہیں شفا دے دیتی ہے. اسی طریقے سے موت کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے, اسے پتہ ہے کہ موت آ جائے اسے ٹالا نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن دوبارہ اللہ ہی زندہ کرے. تو جہاں جہاں شک ہو سکتا تھا وہاں زور ڈالا گیا, اور قرآن نے اس ذریعے سے ہمیں بھی, ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائی کہ میرے بھائی اس ساری حقیقت کے پیچھے, یعنی کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا, اس دنیا کے دھوکے میں, اس سب کے پیچھے, یعنی اس دنیا سے پردہ اٹھاؤ تو اصل حقیقت وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت. تو اس حقیقت سے غافل نہ رہنا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے ہمیں زبان کے ذریعے حقیقت بتائی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ, آپ کو قرآن کے لغوی معجزے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے زبان استعمال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے, اور اس یقین کے ذریعے ہمیں ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان بنائے, اور برائی سے بچنا آسان بنائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.